آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ کچھ دن قبل یہ سکینڈل سامنے آیا اور ایک خودکشی رونما ہوئی جو کہ سامنے یہ آیا تھا کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا عدم ادائیگی کی وجہ سے. تو میں آپ سے یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد ایف آئی اے کافی متحرک ہوا, گرفتاریاں بھی شروع ہوئیں. کن کن علاقوں میں گرفتاریاں ہوئی ہیں, کن کن شہروں میں یہ مافیا کام کر رہا تھا اور اب تک اس پر کیا پیش رفت ہو چکی ہے؟ دیکھیں, اس کے اوپر پیش رفت یہ ہو چکی ہے کہ اب تک ایف آئی اے 19 افراد کو گرفتار کر چکا ہے. 5 ایپس جو کام کر رہی تھیں ان کو بلاک کیا گیا ہے. اوور آل جو ایپس بلاک کی گئی ہیں ان کی تعداد 40 ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ ہمارا میڈیا بھی ابھی دکھا رہا ہے. سنو انویسٹیگیشن نے جب اس معاملے کو پوری طرح کھنگالا, اس کی تحقیقات کی, تو اتنے ہولناک حقائق سامنے آئے ہیں کہ جنہیں اگر ابھی جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. دیکھیں, ایک ایپ لون دیتی ہے تو وہ لون جو ہے وہ 10,000 سے لے کے 50,000 روپے تک کا ہوتا ہے. 10,000 روپیہ لون دینے کے بعد 24 گھنٹے بعد اس کی وصولی کے لیے 0.08% اور 0.8% یعنی یہ 2 ڈیجٹس رکھے جاتے ہیں, اس کے اوپر سود لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایک صاحب جنہوں نے 13,000 روپے کا لون لیا تھا, وہ 72 آورز کے بعد ان کا لون جو ہے وہ صرف جو ان کا سود تھا وہ 6 لاکھ روپے بن چکا تھا 72 گھنٹے بعد, اور اصل رقم ان کی 13,000 روپے کی جوں کی توں تھی. جب سنو انویسٹیگیشن نے وکٹم سے رابطہ کیا اور اس پورے کیس کو کھنگالا, تو اب تک ہمارے پاس واٹس ایپ پہ ہم نے ایک گروپ بنایا تھا وکٹمز کا, اس میں 1700 سے زیادہ وکٹمز ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب تک یہ ایک کیس اور 2 کیسز ہیں جو خودکشی کے ہمارے سامنے آئی ہیں, لیکن جب ہم نے ابھی تحقیقات کی تو پتہ چلا 13 افراد خودکشی کر چکے ہیں, جن میں سے 5 خواتین ہیں اور 8 مرد ہیں. اس میں ایک عمران صاحب ہیں, ایک وکٹم جو 3 سال پہلے جو ہے متاثر ہوئے تھے ان کمپنیز کے ہاتھوں, اور انہوں نے پورا اس کے اوپر ریسرچ ورک کیا اور ایکٹیو ہو گئے تاکہ دیگر لوگ بچ سکیں. لیکن اب جب جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا, آپ دیکھیں ان کی ایک ریکوری ٹیم ہے جس میں خواتین بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مرد بھی شامل ہیں. اب آپ صرف اس سے اندازہ کریں کہ جو ان کی 2 ٹیمیں, ایک قرض دیتی ہے اور دوسری ٹیم ریکور کرتی ہے. قرض دینے والی جو ٹیم ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے, یہ میں صرف ایک ایپ کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ ایک دن میں جتنے کلائنٹس آئیں گے ان کو 1 کروڑ تک کا قرضہ دے سکتے ہیں. 2 لاکھ کی مد میں, 50,000 کی مد میں, جتنا بھی کریں, جتنے بھی کلائنٹ آئیں, آپ 1 کروڑ سے جمپ نہیں کریں گے. لیکن جو ریکوری ٹیم ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دن میں 8 کروڑ وصول کریں گے. تو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ جو 1 کروڑ دے کے 8 کروڑ وصول کر رہے ہیں تو وہ کس حساب سے سود لے رہے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کمپنیز سب سے پہلے موبائل ایکسس کر لیتی ہیں, اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے پاس سارا جمع کر لیتی ہیں جب ان کی ایپ انسٹال کی جاتی ہے. اس وقت 2.5 کروڑ افراد جو ہے وہ ان کمپنیز کی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں, یعنی ان کا تمام ڈیٹا ان کمپنیز کے پاس جا چکا ہے. صرف ایک ایپ بر وقت جو ہے اس کا 10 ملین سے زیادہ اس کے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈرز ہیں, جنہوں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں وہ 10 ملین سے زیادہ ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ تقریباً 2.5 کروڑ افراد جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں. اور جو ہماری ایک ایکسپرٹ, آئی ٹی ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے 80% چانس یہ ہوتا ہے کہ جس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس نے قرض لینے کے لیے ہی کیا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ 2.5 کروڑ افراد جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں. ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ 50% نے قرض لیا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ مطلب آپ یہ دیکھیں 50% بھی اگر قرض لیتے ہیں اور ایک کلائنٹ کو اگر 10,000 بھی قرض دیا ہے ان کمپنیز نے, تو وہ اماؤنٹ کہاں چلی جائے گی. 1 کروڑ افراد کو بھی 10,000 فیکس قرض دیا گیا, وہ اماؤنٹ کہاں جائے گی. یہ کھربوں روپے میں اماؤنٹ جاتی ہے. اور پھر اگر یہ کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ ان کے پیچھے کر کون رہا ہے. جب سنو انویسٹیگیشن نے اس چیز کو کھنگالنے کی کوشش کی تو پھر مزید کچھ چیزیں سامنے آئیں اور پتہ یہ چلا کہ یہ ایپس ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بنگلہ دیش, بھارت سے یہ آپریٹ ہوتی ہیں, اور ان پیچھے انویسٹرز جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں. اس کیس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ شوز یعنی جوتوں کی ایک شاپ تھی,
उस शॉप में जिन मुतासरीन जो हैं, इनमें से कुछ मुतासरीन ऐसे थे जिनको अकाउंट नंबर दिया गया था कि आप कर्ज़ लेने के बाद जो आप सूद की रकम है वो इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करेंगे। उन अकाउंट्स की जब तहकीकात हुई तो वो पता चला कि एक गैर मारूफ ब्रांड की जूतों की शॉप है, तो उसके अकाउंट में वो पैसे जा रहे हैं। अब ये चेक ये किया जाना था कि वो जूतों की शॉप किसकी है और उस अकाउंट में क्यों पैसे जा रहे हैं। जब चेकिंग की गई तो वो एक गैर मुल्की का अकाउंट निकला और जब उसे मज़ीद खंगाला गया तो उसके 60 अकाउंट एक्टिव निकले। अब इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह कि जब हमारे इदारे FIA के एक अफसर को ये तमाम तफसीलात फराहम की गई और उसको कार्रवाई के लिए कहा गया तो उसने कार्रवाई करने के बाद एक अकाउंट फ्रीज़ किया। बजाय इसके कि इन ऐप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती, उसने उस गैर मुल्की से रब्ता किया और उसे कहा कि आपका अकाउंट जो है बहाल करने के लिए मुझे 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। यानी वो FIA के अफसर जिनको इन सारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी थी, उनको डेटा फराहम किया गया। अब तो वो खबरों में आ चुका है, अब तो सारी ठीक है। तो ये पूरा माफिया है जो कि गैर मुल्की इसमें शामिल हैं, वहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है।